بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ آج قصص القرآن سیریز کا آغاز کرتے ہیں، تو شروعات کرتے ہیں ابلیس کی نافرمانی سے۔ کرۂ ارض ایک ویرانہ تھا، سنسان اور تاریک ویرانہ۔ پھر حکم خداوندی سے روشنی تخلیق ہوئی اور تاریک کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبح اور شاموں کی حد بندی ہوئی اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب زمین و آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی۔ بے کرائے افلاک پر کروڑہا نوری فرشتے خدائے ذوالجلال کی تسبیحوں میں مصروف تھے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی قدرت کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کا کھیل ادھورا تھا، اب اس کا شاہکار درجہ اتم کو نہیں پہنچا تھا۔ وہ زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا تھا، جس میں لاچاری اور اختیار کا حسین امتزاج ہو اور جو اس کائنات کے افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔ پھر ایک روز اس ذات باری تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، جا زمین پر اور ایک مشت خاک لے کر آ۔ پروردگار کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر اترے اور ایک مقام سے مٹی حاصل کرنا چاہی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ زمین خوف خدا سے لرز اٹھی، جبرائیل سے کہنے لگی، اے خدا کے مقرر فرشتے، کیا کرتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، رب جلیل تیری خاک سے ایک وجود پیدا کرنا چاہتا ہے جو تجھ پر اس کا نائب بن کر رہے گا۔ زمین پکاری، اے جبرائیل، تجھے خدا ہی کا واسطہ ایسا نہ کر۔ اس وجود سے جنات کی طرح کوئی سرکش و نافرمان مخلوق پیدا ہوئی اور اس مخلوق پر خدا نے اپنا عذاب نازل کیے تو یہ عذاب بالواسطہ مجھ پر بھی نازل ہوں گے۔ میں سیلابوں کی زد میں آؤں گی، زلزلے مجھے پھاڑیں گے اور قحط سالیاں مجھے اجاڑ دیں گی۔ جب جبرائیل کو زمین کی یہ فریاد پر رحم آیا اور وہ خاک لیے بغیر واپس چلے گئے، انہوں نے جا کر خدائے ذوالجلال کے حضور صورت احوال بیان کی۔ خدا نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اسی غرض سے زمین پر بھیجا، مگر وہ بھی زمین کی منتوس مارچوں پر پسیج کے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خداوندی پر آسمانوں سے زمین پر اترے۔ زمین نے ان کے سامنے بھی گریہ زاری کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بھی خدا کے پاس واپس آ کر اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے خاک کی مٹھی لانے کا حکم ہوا۔ اسرائیل علیہ السلام رفعت افلاک سے کرۂ خاک پر پہنچے اور زمین کی ہزار منتو سماجتوں اور گریہ زاری کے باوجود حکم خداوندی کے بموجب مختلف مقامات سے ایک مٹھی خاک جمع کی اور عرش معلیٰ پر خدا کے حضور پیش کر دی۔ خدا تعالیٰ نے کہا، اے اسرائیل، میں اس مٹی سے ایک خاکی پتلا بناؤں گا، پھر اس میں جان ڈالوں گا اور پھر تجھ کو اس کی جان قبض کرنے پر مأمور کروں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العزت، ملک الموت کی حیثیت سے مجھے قابل نفرت جانا جائے گا، تیرے بندے مجھ پر برا بھلا کہیں گے۔ خدا نے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اسرائیل، میں انسانوں کے لیے موت کے اسباب پیدا کر دوں گا۔ کوئی پانی میں غرق ہوگا، کوئی آگ میں جلے گا، کوئی بلندی سے گرے گا اور کسی کی موت کا سبب بیماری ہوگی۔ تجھے کوئی مورد الزام نہ ٹھہرائے گا۔ پھر خدا نے اسرائیل علیہ السلام کی قیامت تک کے لیے اجل کی ذمہ داریاں سونپ دی۔ دوسرے مقرر فرشتوں کو بھی ان کی دعا کے مطابق ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ خدا تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر رکھا۔ اپنی قدرت کاملہ سے اس پر باران رحمت کا نزول کیا۔ کچھ عرصہ یہ مٹی بھیگی ہوئی پڑی رہی۔ پھر خدا نے اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان و بے حرکت اسی مقام پر پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا اور اس میں کھنکھناتے ہوئے برتن یا پختہ ٹیکری کی آواز آنے لگی۔ اب خدائے ذوالجلال نے اس میں روح پھونکی۔ روح اس تنگ و تاریک پتلے میں جانے سے گھبرائی۔ خدا نے اسے 3 بار حکم دیا۔ جہاں تک روح پہنچتی گئی، جستے خاک کی گوشت و پوست میں تبدیل ہوتا گیا۔ سبحان اللہ۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور بالہام الہی ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جسم میں جان پڑتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، جسے دیکھ کر خداوند تعالیٰ نے فرمایا، بے شک انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اس واقعے کا اختتام ادھر کرتے ہیں اور اس کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھیے میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔